السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پررحمت اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت 101، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو زمین و آسمان کی طرف یا زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کی دعوت۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیں کہ تم لوگ دیکھو، اس کا معنی یہ ہے کہ غور کرو کہ زمین و آسمان میں کیا کیا چیزیں رب کائنات نے پیدا فرمائی ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو نہ تو نشانیوں کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ڈرانے والے انبیاء علیہم السلام کی ڈرانے والی باتوں کا کوئی فائدہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ رب کائنات نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں پیدا فرمایا ہے واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں عقل والے غور و فکر کریں تو انہیں بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے، جیسے روشن ستارے ہیں، پھر سیارے ہیں، سورج اور چاند ہے، دن اور رات ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنا ہے، کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، اور پھر آسمانوں کی بلندی اور وسعت، اور پھر آسمانوں کی خوبصورتی، ان کا حسن، اور پھر رب کائنات جو کچھ آسمانوں سے بارش نازل فرماتے ہیں اور اس بارش کو نازل کرنے کے بعد رب کائنات زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اور پھر زمین سے رب کائنات مختلف قسم کی کھیتیاں، فصل، باغات، پھول، پھل پیدا فرماتے ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کے ذائقے مختلف ہیں، جن کی تاثیریں مختلف ہیں، جن کے موسم مختلف ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین میں جو چوپائے پیدا فرمائے، ان کی شکلیں، ان کے رنگ، ان کے فوائد، ان کے نقصانات ایک دوسرے سے الگ الگ۔ رب کائنات نے زمین میں پہاڑ پیدا فرمائے، چشمے پیدا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت نے راستے پیدا فرمائے، زمین مختلف اقسام کی رب کائنات نے پیدا فرما دی، اور پھر سمندر، دریا، ندی، نالے، نہریں اللہ نے پیدا فرمائیں، اور اس پانی کے اندر مختلف قسم کی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی، اس پانی پر چلنے والی کشتیاں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ یہ تو ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اگلی بات ہے وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دراصل رب کائنات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی مردی نشانیاں، جتنے مردی دلائل ان ظالموں کے سامنے رکھ دیے جائیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پیچھے تقسیم فرما دی ہے کہ لوگ دو ہی قسم کے ہیں، مومن اور کافر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اپنے بندوں کے سامنے رکھے ہیں تاکہ ایمان اور ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ بندے عقل کیوں نہیں رکھتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور جس حساب سے انسان سوچتا چلا جاتا ہے اس کے سامنے ایک نئی سے نئی چیز آتی ہے، ایک نئے سے نیا
در واہ ہوتا ہے، نئے سے نیا دروازہ کھلتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 190ویں آیت مبارکہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 164ویں آیت مبارکہ ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ پانی کی خصلت یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ڈبو دیتا ہے۔ بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جن کی لمبائی کئی کلومیٹر تک ہوتی ہے، وہ سمندر پر چلتے ہیں لیکن ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ سورہ ملک 19ویں آیت مبارکہ ہے۔ کیا یہ پرندوں کی طرف دیکھتے نہیں کہ ان کے اوپر وہ کیسے پر پھیلاتے ہیں اور اڑتے ہیں؟ ان کو کس نے فضاؤں کے اندر تھام رکھا ہے؟ یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر تھوڑا سا بھی غور کر لے، سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی عقل کو استعمال کر لے، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولے، تو بلا شبہ وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بذات خود مارد وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور جس نے پیدا فرمایا ہے وہ ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، بات کی رب کائنات نے زمین اور آسمان کی۔ میں یہاں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رب کائنات وطن عزیز پاکستان کو لہلہاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بڑے اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ آپ شکر گڑھ سے شروع ہو جائیں اور آگے جا کے دو حصوں میں زمین کو تقسیم کر لیں۔ ایک طرف صحرائے چولستان تک آپ چلے جائیں، ہمارا یہ ہرون آباد، فورٹ عباس، ملتان، راجن پور، بہاول نگر، چشتیاں، یہ جو علاقہ ہے، ان علاقوں تک آپ چلتے چلے جائیں، آپ کو ہر 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر مٹی کی تاثیر، زمین کی تاثیر تبدیل شدہ ملے گی۔ ہمارے شکر گڑھ کی سرزمین میرا ریتلی، جس کا نام ہی شکر گڑھ ہے، یعنی یہ شکر کا کسی دور میں یہ گنے کا مرکز ہوتا تھا۔ آج بھی اس علاقے کا نالا بسنتر، نالا بہیں کے کنارے کاشت کیا جانے والا گنا پورے ملک میں سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور جس حساب سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، راستے میں آپ کو نارنگ منڈی ملے گا۔ وہاں کے چاول، کیونکہ وہاں کی زمین، چاول جو ہے وہ بنیادی طور پر روئی، چکنی مٹی والی زمین کا یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ سیالکوٹ، بسکا وغیرہ، یہاں پر زیادہ تر سرزمین جو ہے وہ روئی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، ہمارا یہ اوکاڑا، ساہیوال، خانے وال، کپاس کی سرزمین کے لیے بہترین یہ علاقہ ہے۔ دوسری طرف جب آپ دوسرے راستے پر چلتے ہیں تو کھاریاں تک آپ کو زمین ہموار ملے گی۔ کھاریاں سے آگے راول پنڈی تک آپ کو پوٹھوہار کا علاقہ ملے گا۔ پہاڑ ہیں لیکن مٹی کے، سرسبز و شاداب۔ اور اس سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر آپ کو پتھریلے پہاڑ ملیں گے۔ آپ کا وہ افغانستان تک کا علاقہ سارے کا سارا، سوات، مردان، پشاور، نوشہرہ، یہ درگئی، اور پھر تھوڑا سا آپ اس سے آگے جائیں تو آپ کو سیاچن گلیشیئر ملے گا، جہاں پر گرمیوں میں بھی درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جہاں گرمیوں میں سیاچن گلیشیئر کا درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، این اسی وقت آپ کو سبی، جیکب آباد کا درجہ حرارت 50 سے بھی اوپر ملے گا۔ یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
یہ ایک ملک ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی ساری زمین کا احاطہ کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس زمین پر کیا کچھ پیدا فرمایا۔ ہر زمین کی اپنی تاثیر ہے، ہر زمین کی اپنی فصل ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فصل آپ نے ایک زمین میں کاشت کی، اس کا ذائقہ اور ہے، اور دوسری فصل آپ نے دوسری زمین پر کاشت کی، اس کا ذائقہ اور ہے۔ مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جو کچھ فصلوں کے لیے، کچھ پھلوں کے لیے مخصوص ہیں، وہ آپ کسی دوسرے علاقے میں جا کر کاشت کریں تو شاید آپ کو اتنا پھل نہ مل سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا زمین کی، آسمان کی، یہ فائدہ دیتی ہیں ان کو جن کو عقل، فہم، ادراک اور شعور کا مثبت استعمال آتا ہے۔ تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہ لانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، جن کے دلوں پر مہریں ثبت ہو چکی ہیں، جن کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن رب کائنات کی نشانیاں صرف اسی بدبخت کو سمجھ نہیں آتی جس کے دل پر تالا پڑا ہوا ہو۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے، ہمیں شرک سے بچانے کے لیے۔ اور انسان جب شرک سے بچتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، جبکہ شرک کرنے والا شخص وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔